الله أكبر الله أكبر الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں جو معوذتین کے نام سے معروف ہیں، ان دونوں صورتوں کے فضائل، ان کا مقام و مرتبہ آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے، اور ان کے فضائل کے ضمن میں ایک واقعہ ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک بچھو نے کاٹ دیا، اور بچھو ظاہر ہے کہ زہریلا کیڑا ہے، اور کیڑا سانپ یا کوئی بھی جانور ہے، اسے اس بات کی تو پرواہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران بچھو آیا، ڈنگ مار دیا پاؤں کی انگلی پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد نمک منگوایا، پانی منگوایا۔ آپ نمک اور پانی ان دونوں چیزوں کو ملا کر اس جگہ پر جہاں اس نے ڈنگ مارا ہے، آپ اس جگہ پر پانی اور نمک ملتے رہے، اور ساتھ ہی آپ قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں آپ مسلسل پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہے، اور یہ عمل آپ اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ آپ کو تکلیف سے، درد سے مکمل آرام نہ آ گئے، یعنی بار بار اس کو پڑھا حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مکمل شفا اور آرام عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہ بچھو وہ کیڑا ہے کہ یہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لا یدع مصلیا ولا غیرہ، یہ کسی نمازی کو، کسی غیر نمازی کو، یہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ متعدد کتب میں، جن میں سے طبرانی کی تفسیر، امام طبرانی کی تفسیر میں، اور شرح معانی الآثار طحاوی میں، اور اسی طرح حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں، جن میں سے مسند ابو داؤد طیالسی بھی ہے، تینوں حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ بلکہ چوتھی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ 14 جلدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے آثار پر مشتمل یہ کتاب ہے، جو ہمارے ہندوستان میں بھی اس وقت چھپ چکی ہے۔ بامبے سے مولانا مختار احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ نے یہ کتاب ایڈٹ کروا کر بڑی خوبصورت چھپوائی ہے۔ عربوں میں یہ پہلے نہیں تھی، ہندوستان سے چھپ کر عربوں میں آئی۔ تو یہ 14 جلدوں کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے
باقی حدیث کی 3 کتابوں میں اس واقعہ کے ضمن میں یہ 3 صورتیں ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، معوذتین اور سورۃ الکہف۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں قل یا ایھا الکافرون کی بجائے وہاں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد یہ ہے، اور قل یا ایھا الکافرون نہیں۔ گویا کہ اگر دونوں حدیثوں کو جمع کریں تو بچھو کے کانٹے کا، زہریلے جانور کے کانٹے کا، وہ بچھو ہے، سانپ ہے یا کوئی بھی کیڑا ہے، کوئی بھی زہریلا کیڑا اگر کاٹ دیتا ہے، تھوڑا سا نمک اور پانی، ان دونوں چیزوں کو باہم حل کر لیں، ملا لیں، اور کانٹے کی جگہ پر جہاں اس نے ڈنگ مارا ہے پانی اور نمک ڈالتے جائیں، ملتے جائیں، اور اوپر ہی یہ جن کو ہمارے یہاں چاروں کل شریف کہا جاتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق چونکہ قل ھو اللہ احد بھی آ گیا، دوسری 3 کتابوں میں قل یا ایھا الکافرون اور معوذتین ہے، تو گویا کہ آپ اگر چاروں کل پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ العزیز اس کیڑے کا، اس جانور کا زہر ختم ہو جائے گا اور اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے گا۔ اس قدر اہم یہ صورتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور معوذتین کے نام سے معروف ہیں، اور ان کے باقی کافی سارے جو فضائل اور ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں چونکہ بات ہو چکی ہے، تو یہ ایک چونکہ کبھی بھی کسی کو بھی یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ کوئی زہریلا کیڑا وغیرہ کاٹ جائے، تو یہ چاروں صورتیں پڑھیں، نمک اور پانی ملا کر اوپر لگائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور جہاں تک سورۃ الناس کے ترجمہ کا تعلق ہے، پچھلی نشست میں ہم نے اس کی پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ پڑھ لی تھی، 3 آیتیں جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قل اعوذ برب الناس، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کے الہ، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اس کے ضمن میں ایک تفصیل میں نے ذکر کر دی تھی کہ توحید کی کل 3 ہی قسمیں ہیں، اور ان 3 قسموں کو یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، اور توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ ایک چیز جس کا آخر میں نے اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ توحید کی ان 3 قسموں میں سے توحید ربوبیت کے بارے میں کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے، مشرکین مکہ بھی اس کو مانتے تھے۔ توحید الاسماء والصفات کے سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو تبدیلی کر دیتے ہیں، کوئی تعویل کر دیتا ہے، جیسا کہ میں نے 4 لفظ ذکر کیے تھے کہ عقیدہ توحید کو صحیح کرنا ہو تو توحید الاسماء والصفات کے سلسلہ میں وہ 4 لفظ ذہن میں رکھیں، یا کم از کم ان کا مفہوم ذہن میں رکھیں۔ اگر اللہ کی کوئی صفت قرآن کریم میں یا حدیث شریف میں آ گئی تو اس میں تبدیلی نہ کریں، اس میں تحریف نہ کریں، نہ اس میں تحریف ہو، نہ تمثیل ہو، اللہ کی صفات کی مثالیں بیان نہ کریں، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی ہے ہی نہیں۔ جب مثال ہے ہی نہیں تو پھر تمثیل نہ بیان کریں، تحریف نہ کریں، تمثیل بیان نہ کریں، تعویل نہ کریں، اپنی مرضی سے کوئی معنی نہ اس کو پہنائیں، اور تعطیل یعنی اللہ کی کسی صفت کو معطل نہ مانیں، بلکہ اللہ کی صفات موجود ہیں اور وہ اللہ کی صفات اس کے حکم سے کار فرما ہیں، اس کی کوئی صفت معطل نہیں ہے۔ تو یہ توحید الاسماء والصفات، اس میں سوائے کچھ لوگوں کے اس چھوٹی سی بات کے کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ توحید کی ان دونوں قسموں پر مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ کافروں تک کا بھی اجماع ہے۔ قرآن کریم کو کھولیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نبی آپ ان سے پوچھیں، ان سے پوچھئے مشرکین مکہ سے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، ان سے پوچھئے کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، ان سے پوچھیں کہ تمہیں رزق اور روزی کون دیتا ہے، سَيَقُولُونَ اللَّهُ،
تو یہ جواب دیں گے اور ان سب کا جواب ان تمام سوالوں پر ایک ہی ہوگا۔ قرآن کے متعدد مقامات پر یہ بات اللہ نے بیان کی۔ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب پوچھو گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو روزی دیتا ہے، وہی بارشیں نازل کرتا ہے، وہی ہر قسم کی طاقتوں کا مالک ہے۔ ربوبیت کے سلسلہ میں مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور یہ ربوبیت ہی ہے جس کا اعتراف انہوں نے کیا، اور جب باری آئی الوہیت کی کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اگر یہ مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ جب باری عبادت کی آئے گی تو بتوں کے سامنے بھی جھک جائیں گے، ان کو بھی سجدہ کر لیں گے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا وہی اس لائق ہے کہ تمام عبادتیں، ہر قسم کی عبادتیں صرف اسی کے لیے بجا رہی ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، قرآن کریم شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ نے فرما دیا، اے لوگو عبادت کرو صرف اس رب کی جس نے زمین و آسمان تمہیں ہر چیز کو بنایا ہے۔ مشرکین اس کو تو مانتے تھے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے، اس کو مانتے تھے کہ روزی وہی دیتا ہے، اس کو مانتے تھے کہ بارشیں وہی برساتا ہے۔ لیکن جب باری آتی عبادت کی تو اس وقت مختلف طرح کے بت بنا رکھے تھے، کسی نے کوئی بارش کے لیے بت بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی اور کام کے لیے، کسی نے کسی اور کام کے لیے، اور 360 بتوں کی بات تو آپ نے سنی ہے۔ خانہ کعبہ میں اور خانہ کعبہ کے ارد گرد سینکڑوں بت رکھے، اللہ کے گھر میں انہوں نے اللہ کے مقابل بتوں کو رکھا ہوا ہے، عبادتیں کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کا موقع آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد میں جتنے بت تھے سب کو توڑوا کر پھینکوا دیا۔ جاء الحق وذهب الباطل، یہ آیت بھی آپ ساتھ پڑھتے جا رہے تھے کہ آج حق کا غلبہ ہو گیا اور باطل راہ فرار اختیار کر گیا، باطل بھاگ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مشرکین کا شرک اور مشرکین کے شرک کے یہ مظاہر جتنے بت تھے ان کو ختم کروا دیا۔ اصل جھگڑا ہمارے پاک و ہند میں یہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے یا کچھ اور بھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت شاید صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، صرف روزہ رکھنا ہی عبادت ہے۔ یہاں آ کے مسئلہ جو ہے وہ سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہمیں عبادت کا اصل مفہوم ہی معلوم نہیں کہ عبادت کیا ہے۔ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، وہ اور بھی کچھ کام ہیں۔ صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں، اور بھی کچھ اعمال ہے۔ حتیٰ کہ سجدہ، اکیلا سجدہ کرنا، اس کو تو ہم سارے مانتے ہیں نا کہ عبادت ہے۔ اکیلا سجدہ، پوری نماز نہیں، صرف سجدہ کرنا۔ قرآن کریم میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، قرآن کریم آخری سپاروں میں اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، قرب حاصل کرو، اور یہ آیت سجدہ ہے جس پر سجدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ سجدہ کرنا عبادت ہے۔ اگر اللہ کو سجدہ کریں تو یہ الحمدللہ اس کا حق ہے۔ عبادت چونکہ اسی کے لیے ہے، اس کا حق ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جب کسی مزار یا دربار پر جاتا ہے تو وہاں بھی ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ مزاروں پہ سجدہ کرتا آپ نے کبھی کو دیکھا ہے؟ مزاروں پہ کوئی، ہم تو اس خاطر نہیں جاتے نا کہ جا کے کچھ مانگ کے لے آئیں۔ ہم تو کبھی اگر جاتے ہیں کسی مزار کی صورتحال کیا ہے، وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، جائزہ لینے کی نیت سے تو جا سکتے ہیں۔ اگر ثواب لینے کی نیت سے چل کر کوئی کسی مزار پر جاتا ہے تو یہ جائز ہی، ثواب کی نیت ہو اور کسی مزار پر جائیں چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ نظام الدین اولیاء صاحب کا دہلی میں، اور سید علی حجویری داتا گنج بخش جنہیں کہا جاتا ہے لاہور میں، اور اسی طرح کراچی میں عبداللہ شاہ غازی ہیں۔ آپ کے ادھر ادھر کہیں
بندہ نواز ہے، کہیں گیسو دراز ہے، کہیں کوئی ہے، اگر کسی بڑے مزار کی طرف اس نیت سے جائیں کہ میں وہاں جا کے بیٹھوں گا، تلاوت کروں گا، دعائیں مانگوں گا، میں آج ثواب لینے کے لیے جا رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت حدیث، معروف حدیث، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر نیکی کی نیت سے رخت سفر باندھ کر باقاعدہ تیاری کر کے جانے کی اجازت ہے تو صرف 3 مسجدوں کی۔ آپ نے فرمایا مسجدی ھذا، یہ میری مسجد جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی مدینہ منورہ، والمسجد الحرام، اور دوسری مسجد ہے مسجد حرام مکہ مکرمہ والی، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ایک ضعیف روایت کی روح سے 50,000 کا، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، صحیح روایت جو صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب میں ثابت ہے، اس کی روح سے 1,000 نماز ہے۔ 1,000 نماز کا ثواب ملے گا اگر ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھی، 1,00,000 کا ثواب ملے گا اگر مسجد حرام میں پڑھی۔ ان دونوں مسجدوں کی طرف اس نیت سے جا سکتے ہیں، اور تیسری مسجد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور وہ ہے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس۔ ان 3 مسجدوں کو چھوڑ کر کسی مسجد، کسی دربار، کسی مزار، کسی سرکار کی طرف اگر اس نیت سے جائیں تو جائز نہیں، لیکن اگر کوئی تاریخی نقطہ نظر سے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اگر کوئی تنقیدی نقطہ نظر سے کسی مزار پر جاتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے مسلمان کہاں جا کر اپنا عقیدہ توحید اور اپنا ایمان لٹاتے ہیں، دیکھیں اور کیا کیا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا کہ قبر پر باقاعدہ مکمل سجدہ جسے ہم کہتے ہیں، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ نے سجدہ صرف اپنے لیے طے فرمایا، اور جب کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے گا اس کا یہ عمل شرک شمار ہوگا۔ طواف بیت اللہ صرف بیت اللہ شریف کا، اللہ کے گھر کا طواف، اور اگر کسی مکان کا، کسی مزار کا، کسی دربار کا بھی طواف شروع کر دیں تو یہ شرک ہوگا یا نہیں؟ پاکستان میں ایک پہاڑ ہے بلوچستان میں، اس پہاڑ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، کوہ مراد۔ کوہ مراد نام کا پہاڑ ہے، اور لوگ ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے، یہ ابھی تازہ ہی پیدا بھی ہوا ہے، اتنا پرانا نہیں، چند سالوں کے اندر پیدا ہوا، اٹھا، انہوں نے اپنا سارا کچھ اس پہاڑ کو مان لیا، اور وہ اس پہاڑ کا باقاعدہ طواف کرتے ہیں۔ جب بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کا، بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی مسجد کا، مسجد نبوی کا طواف کریں گے، قبر مصطفیٰ کا طواف کریں گے، تب بھی شرک ہوگا، کیونکہ طواف صرف بیت اللہ کا ہے۔ اور انہوں نے وہاں کوہ مراد نام بھی کچھ اچھا انہوں نے رکھ لیا ہوا ہے یا رکھا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں مراد کا لفظ جیسے ہی آتا ہے ہماری وہاں فوراً رنگ بھڑکتی ہے۔ مسجد حرام کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب مراد، شاید کبھی گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ جس وقت آپ صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہوئے مروہ پر چڑھتے ہیں تو دوبارہ حرم شریف کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کریں، آپ کے سامنے اس کونے میں باب مراد لکھا ہوا ہے۔ یہ عثمانی جو حکام تھے، عثمانی امراء تھے، عثمانی بادشاہ تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا مراد۔ اس نے کچھ بیت اللہ شریف کی خدمت کی، مسجد حرام کی خدمت کی، اس نے اپنے نام سے ایک دروازہ جو ہے اس کا نام رکھ دیا باب مراد۔ جیسے آج کل باب ملک فہد آپ دیکھتے ہیں، اس وقت سب سے بڑا پر رونق دروازہ جو شرکت مکہ کے سامنے تقریباً لگتا ہے وہ ہے باب ملک فہد، یعنی کنگ فہد گیٹ، کیونکہ ملک فہد نے وہ ایکسٹینشن کروائی، تجدید توسیع کروائی، اپنا نام رکھا۔ ایک کا نام ہے باب ملک عبدالعزیز، ایک کا نام ہے باب ملک سعود۔ مختلف لوگوں نے، مسجد نبوی کا ایک باب ہے باب مجیدی، عبد المجید ترکوں کا، عثمانیوں کا حاکم تھا، اس نے کچھ اپنی خدمات کی، اپنے زمانے میں ایک دروازے کا نام باب مجیدی رکھ دیا۔
جس طرف آج کل باب ملک فہد بادشاہ نے بیت اللہ کی خدمت کی، مسجد حرام کی خدمت کی، ایک دروازے کا نام اپنے نام سے رکھ دیا، ایک یادگار ہے چلو باب مراد میں، اور ہمارے پاکستانی انڈین لوگوں کا مزہ ہو گیا، کہا کہ جو اس دروازے کے پاس کھڑا ہو کر مانگے اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ لفظ مراد آ گیا اور ہم نے وہی ڈیرا لگا دیا کہ جو باب مراد کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگے گا اس کی مرادیں۔ اب مرادیں پوری کرنے کے لیے اگر کسی دربار پر، کسی مزار پر، کسی قبر پر، کسی سرکار کے حضور میں جاتا ہے، جھکتا ہے، مرادیں مانگتا ہے غیر اللہ سے، تو یہ سارا شرک ہے۔ اور پھر وہ دور کی بات، پکارنا کسی کو ما فوق الفطرت امور میں، کچھ کام ایسے ہیں جیسے پہلے ایک دن میں نے ذکر کیا کہ یہاں کسی کو میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ چیز پکڑائیے، آپ کے بس میں ہے، مجھے پکڑا دیں، یہ کوئی بات نہیں، لیکن وہ کام جو صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اولاد دینا، کون دیتا ہے اولاد؟ اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ایسے کام جو جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ما فوق الفطرت، انسانی طاقتوں سے باہر، ایسے ما فوق الفطرت یا سپر نیچر امور میں اگر کوئی کسی غیر اللہ کو پکارتا ہے تو یہ پکارنا بھی شرک۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے اٹھتے ہوئے نام لیتے یا اللہ کہنا کچھ لوگوں کو نصیب ہے الحمدللہ، لیکن کچھ ہیں وہ اٹھتے ہوئے بھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا زور، یا علی مدد، یا علی مدد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارا ہے یا علی مدد۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر سن رہے ہیں، پاس ہیں، موجود ہیں، کچھ ان سے طلب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنا خاندان پورے کا پورا کربلا میں خاندان شہید کر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور کس کس کا نام لے؟ خاندان علی رضی اللہ عنہ پورا۔ اور ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہاں نہیں پہنچے۔ ہمارے لوگوں کا بابا آدم بالکل ہی نرالا ہے، ہمارے سامنے صورتحال موجود ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے لوگ مانگ رہے ہیں زور شور سے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، ہمیں کچھ، ہمارا کچھ کر دو۔ ان کا نام غوث الاعظم رکھا ہوا ہے ہمارے لوگوں نے، غوث الاعظم جو اللہ کی صفت ہے، ہم نے وہاں بغداد شریف والوں کے لیے ڈال رکھی ہے۔ اور بغداد شریف کا جو حال ہوا ہے اس 90 کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، اور آج تک جو کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ان کی نیشنل اسمبلی کے اندر بم چلا، نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی، بازار میں گرین بیلٹ بنایا ہوا ہے جس میں ساری دنیا کی فوجیں ڈال رکھی ہیں کہ یہاں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دینا۔ وہاں پچھلے دنوں 200 آدمی مارے گئے، یہ سرکاری رپورٹ ہے، 200 آدمی مارے گئے۔ اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کاموں میں کچھ اپنا حصہ ڈالیں، ان کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مسلمانوں کا شہر ہے، وہاں پہلی بات تو یہ تھی کہ انگریزوں کو داخل ہی نہ ہونے دیتے، امریکیوں کو، فرانسیسیوں کو، برطانویوں کو وہاں داخل ہی نہ ہونے دیتے۔ داخل ہو گئے تھے تو کم از کم جو فائرنگ، جو بمباری کی گئی بغداد شریف، اپنا شہر بچا دیتے۔ بلکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حضرت صاحب کے مزار کو بھی بم سے نقصان پہنچا۔ شہر کو تو چھوڑے، جو اپنے گھر کو نہیں بچا سکتا وہ کسی کا کیا سنبھالے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان شہید کر دیا گیا کربلا میں، آپ نہیں پہنچے۔ یہ اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے موقع بموقع یا علی مدد، یا علی مدد، یہ ما فوق الفطرت امور میں فوت شدگان کو پکارنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور وہ شرک یا وہ شرکیہ افعال، وہ شرکیہ امور جو ہم مسلسل اپنائے ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک شرک ہے کسی سے پناہ طلب کرنا، شرک استعاذہ۔ پناہ کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ جب پناہ مانگے تو صرف اللہ تعالیٰ سے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے جب بھی پناہ مانگی تو اللہ کی پناہ مانگی، اور مشرکین مکہ کا کچھ سلسلہ تھا کہ وہ بھی غیر اللہ سے پناہ مانگ لیا کرتا تھا۔ بلکہ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر ابن کثیر میں جن کے اقوال تفسیری اقوال بکثرت ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سورہ جن کی آیت 6 میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورۃ الجن آیت 6۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ تھے، سب نہیں، کچھ لوگ، مشرکین مکہ ان میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو جب سفر پر نکلتے، امام سدی نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ جب وہ سفر پر نکلتے، کسی جنگل میں کسی وادی میں پہنچتے، وہاں اگر رکنا ہوتا تو وہاں کیا کرتے؟ وہاں کہتے کہ اے اس وادی کے سردار جن، اے اس وادی کے سردار جن، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ غیر اللہ کی پناہ وہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پناہ مانگو تو صرف رب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ وہ مشرکین مکہ پناہ مانگنے کے معاملہ میں بھی شرک کرنے سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں مختلف شکلیں، مکثر شکلیں جو ہیں وہ شرک کی موجود ہیں، جبکہ پناہ مانگنا یہ بھی صرف اللہ سے ہے، پکارنا ما فوق الفطرت امور میں اللہ کے لیے ہے، اور جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ عبادت صرف خالق اور مالک کی ہو سکتی ہے، اور خالق و مالک صرف اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو، سورہ بقرہ، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہاں اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی تینوں اقسام کی طرف مختصر سا اشارہ کر دیا۔ پچھلے درس میں نے بات ذکر کی تھی کہ توحید کے عقیدہ پر، توحید کے موضوع پر اگر کچھ تفصیلات مطلوب ہوں تو پاکستان کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، یا ہمارے ماحول میں پائے جانے والے شرک کے حوالے سے بہترین کتاب ہے تقویۃ الایمان، اور عربوں کے ماحول کے حوالے سے بہترین کتاب ہے کتاب التوحید۔ ان دونوں کتابوں کو اردو میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہیں، دیگر کئی زبانوں میں موجود ہیں۔ ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر توحید کے معاملہ میں، عقیدہ توحید کے معاملے میں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، کس کس جگہ ہمارے ویک پوائنٹس ہیں وہ کہاں کہاں، تاکہ کہیں نادر رشتہ توجہ بھی نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام بے توجہی میں کر گزرتا ہے جبکہ وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کام شرک ہے، یہ کام منع ہے، یہ کام حرام ہے، تو ہم اس سے بچ جائیں گے۔ لہذا کوشش کریں کہ کتاب التوحید جو کہ ہر زبان میں موجود ہے، تقویۃ الایمان جو کہ ہر زبان میں تقریباً موجود ہے، ان کا مطالعہ کریں۔ اس جگہ اللہ رب العزت نے پہلی ان تینوں آیتوں میں اپنی توحید کی تینوں قسمیں بیان فرما دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیا کہ اے میرے نبی، توحید کی ان تینوں اقسام کے حوالہ سے لوگوں کے رب، لوگوں کے مالک اور لوگوں کے معبود سے پناہ طلب کریں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ آگے چوتھی آیت میں فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، پچھلے درس کے آخر میں اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ استعاذہ اور مستعاذ منہ اور مستعاذ بہ، یہ تین لفظ ہیں، تین چیزیں ہیں جو اعوذ، یہاں جو شروع میں ہے نا قل اعوذ برب الناس، آگے آئے گا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن میں اعوذ باللہ یا اس طرح کے مختلف الفاظ آتے ہیں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ جو پہلے ذکر ہوا ہے، ان تمام دعاؤں میں یہ جو لفظ ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، اور ایک لفظ ہے اعیذ، میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اعوذ کہیں تو اس کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بعض دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، اسی لفظ کو تھوڑا سا اس کا صیغہ بدل کر
وہ دعا ایک بچہ جو یہ دعا نہیں پڑھ سکتا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ اس وقت اعوذ کہیں تو اس کا معنی یہ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دم کرنا ہے بچے کو، بچہ خود وہ دعا نہیں جانتا، اسے بچے کو دعا یاد نہیں، یا بچہ بھی چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پیتے بچے کو اگر نظر لگ جائے تو اس وقت یہ جو دم کریں گے اس میں سیگا بدل جائے گا، اعوذ کی بجائے اوعیذ، آگے ایک ہے تو اوعیذ کا، دو ہیں تو اوعیذ کما، جیسا کہ حضرت حسن اور حسین دو تھے، اوعیذ کما، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور اس طرح زیادہ ہیں تو اوعیذکم کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اکٹھے کر لیا، کہا کہ میں دم کرتا ہوں، جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو کیا، گھر میں بیوی کو، بچوں کو، سب کو بٹھا کے دم کرنا چاہیں، وہ دم جو اصل الفاظ ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تعوذ، اعوذ، وعیذ، یہ الفاظ ہیں، انہی میں سے لفظ ہے استعاذہ۔ استعاذہ کا معنی پناہ طلب کرنا، اور دو چیزیں اور ہیں، استعاذہ پناہ طلب کرنا، مستعاذ بہی وہ ذات، وہ شخصیت جس کے ساتھ پناہ طلب کی جا رہی ہے یا جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے مستعاذ منہ، وہ چیز جس سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ استعاذہ عمل ہے، استعاذہ عمل ہے، پناہ طلب کرنا یہ عمل ہے، اور پناہ طلب کرنا جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ صرف اللہ سے، پناہ طلب کرنے کا عمل عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور آگے آ گیا مستعاذ منہ، بلکہ مستعاذ بہی، جس ذات کی پناہ طلب کرنا ہے وہ ذات اللہ نے ان تینوں آیتوں میں پہلے بیان فرما دی کہ وہ ذات کون سی ہے، جو تمام لوگوں کی مالک ہے، جو تمام لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کا مالک ہے، اور جو تمام لوگوں کا الہ اور معبود ہے۔ یہ ہے مستعاذ بہی، جس کے ذریعے، جس کی پناہ میں ہمیں آنا چاہیے۔ اور آگے جو آیت 4 ہے، یہاں سے مستعاذ منہ، کن چیزوں سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں، کن کے خطرے سے بچنے کے لیے، کن کے شر سے بچنے کے لیے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں، اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے پہلی چیز جس کا ذکر فرمایا وہ ہے من شر الوسواس الخناس۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ وسواس اور خناس، وسواس اور خناس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وسواس، وسوسہ پیدا کرنا، یہ تو لفظ بڑا عام فہم ہے، آسان ہے۔ وسواس اور وسوسہ، یہ انسان کے دل میں جو مختلف قسم کی باتیں آ جاتی ہیں، وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ انہیں کوئی پیدا کرتا ہے، انہیں کوئی پیدا کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ شیطان۔ نماز کے دوران نمازی کے دل میں آ کے سوار ہوا، دماغ میں آ کے سوار ہوا، کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، فلاں چیز یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ یہ نماز میں آ کے کھڑا ہو ہی گیا، نماز میں آ کے، تو اب یہ کہتا ہے کہ چلو باہر سے اندر آ گئے ہو، مسجد میں بھی پہنچ گئے ہو، نماز میں بھی کھڑے۔ پہلے نمبر پہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بستر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، پہلا کام تو وہاں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے ناک کے بانسے پر آگے بیٹھ جاتا ہے، ناک کے بانسے پر، اس کے پورے جسم میں خون کی طرح حرکت کرتا ہے۔ وہ بات تو معلوم ہے نا، پچھلی مرتبہ میں نے حدیث ذکر کی تھی، ان شیطان یجری فی ابن آدم کمجری الدم، انسان کے جسم میں شیطان یوں دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ اور اس حدیث میں ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو وہ شیطان جو ہے وہ اس کے ناک کے بانسے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سوتے رہو،
ابھی تو بڑا وقت ہے، جو بھی نماز آگے آنے والی ہیں سوتے رہو، بڑا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ اس کی گردن پر 3 گرے لگا دیتا ہے، 3 گرے، یعنی اپنے شر کا وہاں 3 مختلف طریقوں سے اپنے شر کا مظاہرہ کر دیتا ہے۔ اب یہ آدمی بڑے مزے سے پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ آدمی اذان مثلاً سنی، اذان سنی، اٹھ گیا، بیدار ہو گیا، اٹھتے ہی اس نے دعا مانگی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا یاد ہے یا نہیں آپ کو جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا یاد ہے یا نہیں؟ یاد ہے۔ سوئے ہوئے آدمی کو جب بیدار ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ سنت رسول ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، شکر ہے اس ذات کا جس نے موت دے کر ہمیں اب دوبارہ زندہ کیا۔ نیند موت ہے نا، موت کی بہن کہتے ہیں، لیکن یہ دراصل موت بھی ہے۔ گویا کہ آدمی مر جاتا ہے، اس کے ماحول میں آگے چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر یہ زندہ ہی ہوتا ہے تو چوریاں نہ ہوں۔ یہ سویا ہوا ہے، چوری ہو گئی، یہ سویا ہوا ہے، اس کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ادھر ادھر کیا، اسے کچھ معلوم نہیں۔ تو موت کے ساتھ تشبیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیند کو، آدمی اٹھے تو یہ دعا مانگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اٹھ کر اس نے اللہ کا ذکر کر لیا، 1 گرہ کھل جاتی ہے، وہ 3 گرے جو لگاتا ہے 1 گرہ کھل گئی۔ اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ بھی کھل گئی، اور اگر یہ نماز میں پہنچ گیا، نماز ادا کر لی، 3 گرہیں کھل گئی، اور یہ تازہ شیطان کے اثرات سے بالکل پاک ہو کر نشیط اور بالکل حشاش بشاش ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو شیطان کا اثر باقی ہے، اٹھے گا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں معروف ہے، ٹائم پیچھے لگا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ ایک فتویٰ بھی آیا تھا، کسی نوجوان نے لکھا کہ میں نوجوان آدمی ہوں، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فتویٰ آیا تھا، میں نوجوان آدمی ہوں اور رات کو میں لیٹ سوتا ہوں، اور میں نے اپنا ٹائم پیس 7 بجے پر لگایا ہوا ہے، 7 بجے اٹھتا ہوں، اٹھ کے وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور اپنے کام کے لیے چلا جاتا ہوں۔ کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ عمل صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت 7 تو نہیں ہے نا۔ باقی اس نے صاف کوئی سے کام لیا، چونکہ ایک سوال پوچھنا ہے، اور اس کے صاف گوئی سے کام لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بات ہمارے پاس بھی پہنچ گئی۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ایک پیپر پر اتنا زیادہ چھپ کر دفاتر میں، ہر جگہ کمپنیوں میں اور مساجد میں، بازاروں میں تقسیم کیا گیا۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ عادت بنا لینا جائز نہیں۔ اور ایک آدمی نے اپنے موبائل میں ریمائنڈر لگایا ہوا ہے 7 بجے، ٹائم پیس ہے، اس میں ریمائنڈر لگایا یا الارم لگایا 7 بجے کا، تو اس کا معنی سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ وہ نماز کے لیے ارادہ ہی نہیں رکھتا، اس وقت اس نے کہا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ اس کی گرہ کیسے کھلے گی؟ گرہ تو تب کھلے گی کہ اذان ہوئی، اٹھا، ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھا، چل گئی۔ غرض یہ کہ جس وقت انسان سوتا ہے شیطان اس وقت کام کرتا ہے۔ اب جب چل چلا کے مسجد تک پہنچ ہی گیا تو یہاں مسجد میں نمازی کے پاس آ جاتا ہے، فلاں بات یاد کرو، وہ چیز یاد کرو، وہ یاد کرو، وہ اور یہ کرتے کراتے نمازی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میری رکعت کون سی۔ باقاعدہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حال تمہارے ساتھ نماز کے اندر کرتا ہے۔ جب بھول بھلائیوں میں ڈال دے گا، کہ بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم کمزور مخلوق ہیں، انسان ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اب اچانک بیٹھے ہوئے 2-1 آدمیوں کے ساتھ کوئی بات یاد کرنا چاہ رہے ہیں، یاد نہیں آ رہی، اور نماز شروع کر دیں وہ یاد آ جائے گی۔ شیطان نے اس طرف ڈال دیا کہ اب تمہیں یاد کراتا ہوں، اب تھوڑا سا اشارہ اس نے دیا کہ وہ جو بات یاد کر رہے تھے وہ فلاں چیز، اب سارا ذہن جو ہے وہ نماز سے باہر ہے۔ شیطان انسان کو اپنے شر میں مبتلا کرنے کے لیے پہلے نمبر پر مسجد میں نہیں آنے دیتا، اور اگر مسجد میں کوئی آ ہی جائے تو پھر اس طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں وہ یہ خیالات، یہ جو مختلف قسم کی باتیں،
اور مختلف یادیں پیدا کرتا ہے، یہ سارے وسواس ہیں۔ اور وسواس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام بھی شمار کیا گیا ہے، اور معنی جو ہے وہ بڑا قریبی ہے کہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے، مختلف قسم کے وسوسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، انہی کے حوالے سے ہمیں بھی حکم ہے کہ یہ دعا مانگیں، یہ آیت پڑھیں تو شیطان کے وسوسوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا۔ اور شیطان بھاگتا ہے، شیطان ایسی چیز ہے، یہ آگے کا لفظ یہ تو ہے کہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، مختلف قسم کے خیالات میں آدمی کو الجھا دیتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا ذکر کرے یہ بھاگ بھی جاتا ہے۔ وسواس پیدا کرنے والا، اور اس کے ساتھ ہی ہے الخناس، ہٹ جانے والا، بھاگ جانے والا، پسپا ہو جانے والا۔ اس کی یہ صفت بھی ہے کہ جیسے ہی اللہ کا ذکر کریں تو یہ بھاگ بھی جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان مسجد میں بھی آ جاتا ہے، شیطان مسجد میں بھی آ جاتا ہے۔ جس وقت مؤذن اذان کہتا ہے تو مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز اٹھی یہ بھاگ نکلتا ہے۔ اور حدیث میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ جس وقت یہ بھاگتا ہے نکلتا ہے تو اس سے گندی بدبودار آوازیں نکلتی ہیں، گوز مارتا ہوا، گندی ہوا چھوڑتا ہوا، یعنی جیسے اچانک کسی کو زوردار مار دی جائے، چوٹ مار دی جائے تو ظاہر ہے کہ کسی کا پیشاب نکل جاتا ہے، کسی کی ہوا نکل جاتی ہے۔ جیسے ہی مؤذن اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، یہ گوز مارتا ہو، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک مؤذن اذان کہتا رہتا ہے یہ بھاگا رہتا ہے، اذان ختم ہوئی دوبارہ مسجد۔ اب یہ پھر اپنی کارروائی ڈال رہا ہے، اس کو کچھ یاد دلائے گا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے اقامت کا وقت قریب ہے اور اٹھ کے باہر بھاگ رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز یاد دلا دی کہ جاؤ جا کے دیکھو دروازہ بند کر کے بھی آئے ہو یا نہیں، مسجد سے نکال دیا۔ وہاں جب مسجد سے نکلا تو آگے کئی کام اور ادھر سے ادھر، جماعت نہیں، اگر نماز نہیں تو کم از کم جماعت نکال۔ جس وقت اقامت کہی جاتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت کے وقت پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت ختم ہوئی پھر آ جاتا ہے۔ نمازی کے دل میں یہ وسوسے پیدا کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت نماز کے لیے تم لوگ کھڑے ہو تو صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو۔ ہمارے یہاں عربوں میں خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ عرب امام مسجد پیش امام وہ مقتدیوں کی طرف باقاعدہ منہ کر کے اچھے طریقے سے صف بندی کے بارے میں کہیں گے، مل جاؤ، قریب ہو جاؤ، اپنے مابین شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ یہ کلمات تک بھی بعض ائمہ کہتے ہیں، لیکن ہماری تو عربی کا حال یہ ہے کہ ہمیں تو صرف وہی لفظ آتے ہیں جن کی ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ جس شعبے کا کوئی آدمی ہے اس شعبے کی عربی اسے یاد ہے، چاہے اس کو ڈکشنری لے کر کے انہیں یاد کرنی پڑے، اور اس شعبے کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ امام جمعے میں کیا کہتا ہے کوئی بات نہیں، امامت کراتے وقت امام کن کلمات کو کہہ کر اپنی اقامت اپنا تکبیر تحریمہ کہتا ہے، وہ چند کلمات ہوتے ہیں، سووا استووا اعتدلوا سووا صفوفکم ولا تترکوا الفرج للشیطان۔ صفیں صحیح کر لو، آگے پیچھے نہ کھڑے ہو، درمیان میں شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ اب اقامت ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شیطان واپس آ جاتا ہے، واپس آ گیا تو یہ کیا کرے گا؟ یوسوس، اب ہمارے دل و دماغ میں لائے گا، چیزیں لائے گا۔ بعض لوگ جب یہ بات کہیں صف بندی کے سلسلہ میں کہ شیطان دو آدمیوں کے درمیان اگر خالی جگہ ہو تو وہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہاں درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اب یہاں آ کے اس کو کہے گا یاد کرو، اس کو کہے گا یاد کرو، کہاں کہاں کھڑا ہوتا ہے، کیسے کیسے وہ کرتا ہے، وہ تو ہمارے بس سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ نمازیوں کے درمیان گھس جاتا ہے،
کئی لوگوں نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا. ہمارے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے پڑھے لکھے ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. مسئلہ سنا, اسٹیج پہ کھڑے ہو کر, ممبر پہ کھڑے ہو کر, کسی ٹیبل پر بیٹھ کر کسی نے مسئلہ بیان کر دیا کہ 2 نمازیوں کے درمیان میں اگر جگہ ہو تو وہاں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ہمارا ایمان, آپ سب کا ایمان ہے یا نہیں اس بات؟ ہمارا سب کا ایمان ہے کہ 2 نمازیوں کے درمیان خالی جگہ میں شیطان کھڑا ہو. ایک نوجوان پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, کہتا ہے کہ مولوی کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شیطان کا 2 نمازیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کہتے رہتے ہیں کہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے, تو نمازی کے اپنے 2 پاؤں کے درمیان کتنی جگہ ہوتی ہے, وہاں کیوں نہیں کھڑا ہو جاتا؟ بات ہے نا اس کی. کیونکہ ہمارے لوگوں کو, کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نقطہ ڈالیں. کہاں کہ اتنا شور مچاتے رہتے ہیں جی پاؤں ملاؤ پاؤں ملاؤ, 2 پاؤں کے درمیان تو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے. اگر آ کے وہاں کھڑا ہوتا ہے تو اس نمازی کے اپنے پاؤں کے درمیان کندھوں کے برابر پاؤں رکھے جائے تو 1 فٹ 1.5 فٹ, کم از کم 1 فٹ, کبھی 1.25 فٹ, آدھا فٹ ہر نمازی کے قدموں کے درمیان خالی جگہ ہوتی. یہ بات کئی لوگ کئی موقعوں پہ کہتے رہتے ہیں. یہی معاملہ پاکستان میں ایک عالم کے سامنے کسی نے یہی سوال کر دیا. تقریر کے دوران بات ہوئی تو کہا کہ حضرت پاؤں کے درمیان والی بات کو چھوڑے تو یہ جو پاؤں ایک نمازی کے اپنے 2 قدموں کے درمیان جگہ ہے وہ وہاں کیوں نہیں کھڑا؟ تو انہوں نے بڑا فرسٹ کلاس جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تمہاری ٹانگوں کے نیچے یہ کھڑا ہوگا, یہ تو آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا تھا, اس کو دتکارا کیوں گیا, یہ ملعون کیوں ہے, اسے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا اللہ نے حکم دیا تھا, سجدہ کرو آدم کو, اس نے تو آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا, تمہاری ٹانگوں کے نیچے آ کے کھڑا ہو. ہاں یہ وہ چیز نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, یہ کھڑا ہوگا تو خالی جگہ, یہ تمہاری ٹانگوں کے تمہارے پاؤں کے وسط میں آ کر کھڑا ہو, یہ وہ تکبر. اس کے تکبر کا واقعہ سورہ بقرہ میں دیگر مقامات پر موجود ہے. اس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں, میں آدم سے بہتر ہوں, آنا خیر منہ, اے اللہ اس سے میں بہتر ہوں, اس سے افضل ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے, میں آگ سے بنایا گیا ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. جس نے اس وقت اس موقع پر ایک آدم, اور وہ بھی آدم جو جنت میں ہے, آدم جنت میں ہے, اللہ رب العزت نے جنت میں بسایا ہوا ہے, پہلا انسان ہے, اور ابھی یہ گناہوں کا اور ہماری طرح کی حالت کا تصور تک بھی نہیں. اس وقت اس نے بنی آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا, بنی آدم کی ٹانگوں میں کیسے کھڑا ہوا؟ تو شیطان آ کر 2 نمازیوں کے قدموں کے درمیان جو جگہ 2 نمازی, ایک نمازی کے اپنے قدموں کے درمیان میں وہاں کھڑا ہو جاتا ہے, وہاں بھی وسوسے پیدا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا من شر الوسواس الخناس, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسے پیدا کرنے والے اور بھاگ جانے والے, ہٹ جانے والے, پسپا ہو جانے والے شیطان کے شر سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دماغ پر شیطان سوار ہو جاتا ہے جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. خناسا, یہ جو خناس ہے نا, بہت بھاگ جانے والا, جیسے ہی اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے یہ انسان کے پاس سے بھاگ جاتا ہے. کسی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, شیطان بھاگ جائے. اسی طرح اللہ اکبر کہیں, سبحان اللہ الحمدللہ کہیں, یہ بھاگ جاتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا شروع کر دے تو اس کے ساتھ شیطان بھی کھانے لگتا ہے, گویا کہ اس کے کھانے سے برکت ختم ہو گئی. اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے, گھر میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں نا, دعائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر سکھائیں, گھر میں داخل ہونے کی, نکلنے کی, حمام میں داخل ہونے کی, نکلنے کی, سونے کی, بیدار ہونے کی, مسجد میں داخل ہونے, جگہ جگہ پر دعائیں موجود ہیں.
اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے داخلے کی دعا مانگ لے تو شیطان اپنے ساتھیوں کو فوراً اعلان کر دیتا ہے کہ لو بھائی تمہارے لیے اس گھر میں رہائش کی کوئی جگہ نہیں. جب کھاتے وقت وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں کھانے کی جگہ بھی نہیں ہے, اپنا ڈیرا یہاں سے اٹھاؤ اور نکل جاؤ. شیطان بھاگتا ہے, لیکن بھاگتا ہے جب جب اللہ کا ذکر آتا ہے, جب جب اللہ سے پناہ طلب کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی من شر الوسواس الخناس, وسوسے پیدا کرنے والے اور بھاگ نکلنے والے کی, بھاگ نکلنے والے سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو کہ دل و دماغ میں سینوں میں شامل ہو جائے گا اور دماغ کو بھٹکا دے گا, ادھر کی ادھر کی مختلف قسم کی سوچیں. من الجنۃ والناس, یہ شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے, یہ شر جو ہے یہ چاہے انسان کی طرف سے آ رہا ہو یا جن کی طرف سے آ رہا ہو, اے اللہ میں ان دونوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شیطان اکیلا ہی اپنی کارروائیاں کرتا ہے. شیطان کے ساتھ جن نسل میں سے اس کے چیلے ہیں, اور یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ شیطان کے چیلوں میں انسان بھی شامل ہے. شیطان کے چیلے جن بھی ہیں, وہ چونکہ اس کی اپنی پارٹی خاص ہے. شیطان جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے, یہ تو اس نے خود اعتراف کیا نا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کانا من الجن. شیطان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کانا من الجن, وہ جنوں میں سے تھے, لیکن عبادت کرتے کرتے اس نے اتنا مقام حاصل کر لیا کہ وہ فرشتوں میں رہنے لگا. عبادت کی برکتیں دیکھیں کہ عبادتیں کرتے کرتے جن کو فرشتوں کے اندر جگہ مل گئی, اور شرارتیں کرتے انسان انسانوں سے نکل کر جنوں میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ پناہ مانگو اور ساتھ ہی یہ کہو من الجنۃ والناس, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جنوں کے شر سے اور انسانوں کے شر سے, جو کہ سینوں میں دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. اب جنوں کا شر جو ہے وہ تو ہمارے یہاں معروف ہے. جن ہیں اس کے ساتھ شیطان کے ساتھ اس کی جتنے بھی اپنی نسل کے لوگ اس کے ماننے والے ہیں. جنوں میں سے یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ ہر جن ہی شر پیدا کرتا ہے. جنوں میں نیک لوگ بھی موجود ہیں, جنوں میں حافظ قرآن, جنوں میں عالم دین, جنوں میں صالح اور نیک لوگ, بالکل اسی طرح جس طرح کے انسانوں میں. انسانوں میں حافظ قرآن بھی ہیں, انسانوں میں عالم دین بھی ہیں, انسانوں میں نیک و صالح لوگ بھی ہیں, اور انسانوں میں ہی شیطان صفت شیطنت سے بھرے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں. تو جس طرح انسانوں میں دونوں طرح کے لوگ ہیں, اسی طرح جنوں میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. جس وقت اللہ سے پناہ طلب کریں تو اس وقت اللہ سے اس انداز سے پناہ طلب کریں کہ ساتھ ہی اے اللہ مجھے محفوظ کر دے جنوں میں سے کوئی میرے خلاف شر پیدا کرنا چاہے یا انسانوں میں سے. اور انسان اگر راہ راست سے بھٹک جائے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان راہ راست سے بھٹک جائے تو یہ شیطان کا بھی استاد بن جاتا ہے, کیونکہ یہ تو انسان ہے, اس کے پاس جو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے, اگر یہ عقل کو سیدھی لائن پہ لگائے تو یہ بڑے کام کر سکتا ہے, اور اگر یہ اس عقل کو دوسری طرف لگا دے تو یہ بڑے فتنے بھی پیدا کر سکتا ہے, بلکہ یہ شیطان کا استاد بھی بن جاتا ہے. بعض مثالیں, بعض حکایتیں اس سلسلہ میں معروف ہیں, حتیٰ کہ عام دیسی سی حکایت ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان نوجوان طالب علموں کے درمیان, اسٹوڈنٹس کے درمیان کہیں داخل ہو گیا, اور اس نے کہا کہ میں ان کو چھیڑتا ہوں. اب طالب علم سارے تو ایسے نہیں, لیکن طالب علم چونکہ نوجوان ہوتے ہیں, فتنے کا, شر کا, شیطانیوں کا دور ہوتا ہے, انہوں نے اس شیطان کو اس حد تک زج کیا کہ وہ ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگ کے بھاگ گیا. شیطان انسانوں سے بھاگ گیا, کہا کہ یہ تو
مجھ سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو کبھی کبھی شر پیدا کرنے میں، شیطانیاں کرنے میں انسان اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شیطان کا بھی استاد بن جاتا ہے. ہمیں اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک باز، اتنے نیک و صالح شخصیت، آپ سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے، میں نے ذکر کیا 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے پورے جسم کو پھونکتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، بلکہ قل اعوذ باللہ سمیت، قل اعوذ باللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سوتے ہوئے 3 مرتبہ. ایک مرتبہ پہلے پڑھیں قل هو اللہ احد، پھر فلق، پھر ناس، اپنے ہاتھوں میں پھونک ماریں، سارے جسم پر ملیں، پھر یہی عمل دہرائیں، پھر یہی عمل دہرائیں. سوتے ہوئے آپ یہ کرتے ہیں، نمازوں کے بعد آپ یہ کرتے ہیں، صبح آپ یہ کرتے ہیں، شام آپ یہ کرتے ہیں. اتنی مقدس ہستی جب اتنا بار بار اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں. ہمیں تو شیطان کے شر سے اور شیطان کے چیلے جو انسانوں میں ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی ہر وقت پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے مختلف سیغے، مختلف طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ذکر کروں گا، اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کا دم کیا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اگلی صورت جو آ رہی ہے، صورت الفلق، اس میں چونکہ لفظ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد جو ہے اس کے نتیجے میں نظر بھی لگتی ہے. تو اس کو انشاءاللہ العزیز اس کے ضمن میں ذکر کریں گے، کیونکہ نظر کا معاملہ ابھی شروع کیا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ پہلے